کے مقابلے میں ذرہ بے مقدار ہے، اس کے علم کا رحم کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور کیا بات تھی؟ نہیں، مسلمان جو ہے نا ان کی بات، غیر مسلم کی کہتے مسلمانوں کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں، ان کے جناب آگے جو تفصیلی اعتقادات ہے، توحید ہے اس کی تشریح میں، حضور کے مرتبے کی تشریح میں، وہ سارے اختلاف ذیلی ہیں۔ بنیادی بات جو ہے نا کہ ایک سے کہتا اللہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اس نے پیدا کی، وہ ایک ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ رسول اللہ سچے ہیں، آخری نبی ہے، قیامت برحق ہے، حساب کتاب ہوگا۔ وہ شخص جو ہے نا مومن ہے، مسلم ہے، اس کو جو شخص کافر کہتا ہے نا اس اختلاف کی وجہ سے کہ وہ شیعہ ہے، وہ بریلوی ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود خطرہ مول لیتا کہ شاید وہی کافر ہو جائے۔ کوئی گروہ ان میں سے کافر نہیں، فہم کا اختلاف ہے، جو اس کو پہنچا ہے اس پر جمع ہوا، سب یہی کہتے ہیں کہ حضور سے ہمیں یہ آیا۔ جیسے حدیثیں بیان ہوتی ہیں، کچھ کہتا ہے اس کے راوی معتبر ہے، صحیح حدیث ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، جیسے میں نے یہ کہہ دیا کہ لوگ اتنا ہی ٹکڑا پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ تحقیق کی بات ہے، ورنہ کوئی کلمہ گوئی نہیں یہ جرأت کرتا کہ میں اللہ کے رسول کی بات نہیں مانوں گا۔ اللہ کے رسول کی بات کی تلاش میں ہی ہے، مگر اس میں ہی فرق پڑ جاتا ہے، کسی کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ نیریٹر جو ہے بیان کرنا ٹھیک ہے۔ تو فرقوں کے بارے میں آپ مطمئن ہو جائیں، مشرق مغرب میں ڈھنڈورا پیٹتا ہوں، سب انٹرنیٹ پر چل رہا، لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے جیسے چار ہی ہوتے ہیں نا عالم اسلام جو نا آرام سے رہتے، کیوں کافر ہیں شیعہ، بریلوی کیوں مشرق ہیں، سب ان کی عالموں کی اپنی اپنی سمجھ۔ ہم بحث کریں گے کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، دلائل سے قائل کریں گے، مگر جب تک وہ اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، رسول اللہ کو آخری پیغمبر مان رہے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آخرت پر یقین ہے، کافر کہنے کا کسی قابل۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، یہ اپنے کا شیعہ تو پتہ نہیں اپنی جگہ کیا کہ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ، بہت فقیر سے عالم تھے۔ آخر عمر میں انہوں نے قواعد التکفیر پر ایک رسالہ لکھا کہ کافر کہاں جا کر کہنا کسی کلمہ کو۔ تو انہوں نے ایک دن کہا شیخ الہند، یہ رسالہ لکھنے کے بعد اب مجھ میں جرأت نہیں رہی کہ میں شیعوں کو کافر کہوں، کافر والی کوئی بات نہیں ملی، گمراہ جھوٹے جو مرضی۔ تو شیخ الہند نے کہا کہ ہم میں حوصلہ نہیں کہ ہم انہیں مومن کہیں۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں ضرور مومن کہو، کافر کہنے سے روکنا۔ کافر جو ہے نا اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں، ٹھوس بنیاد چاہیے کہ ایک شخص صاف کہہ دے کہ جس کو میں نبی مانتا تھا میں نہیں مانتا، وہ نہیں نبی، میں اس کی نبوت کا قائل۔ یہ چیز اس کو اسلام میں لائی تھی، جس دن یہ سرحد پار کرے گا نا کہ میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا، کافر صرف اس دن ہوگا، باقی وہ بکواس کرے، غلط باتیں کرے، جھوٹ بولے، رد کرو علم سے۔ تو ایک تو کفر جو ہے نا اس کو سمجھیں کہ یہ کسی پر الزام لگانا بالکل باطل ہے، کلمہ جب تک پڑھ رہا ہے۔ جہنم سے آخر یہ سب نکل آئیں گے، یہ جائیں گے اعمال کی خرابی بھی ہے، عقیدے درست ہیں، اعمال خراب ہیں، اس کی خراب ہوگی، یہ مجرم ہیں۔ کفار جو ہیں وہ باغی ہیں، وہ جیسے اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ آیا، حکومت نے ایک گورنر بھیجا، ڈی سی بھیجا، کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہم پہلوں کو مانتے ہیں کو نہیں مانتے، تو دراصل حکومت کے خلاف بغاوت کر دی نا، پہلے بھی اسی حکومت نے بھیجے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تک مانتا رہا، 10واں آیا آخری حاکم کہہ دیں بے شک اللہ نے بھیجا نہیں مانتا، تو یہ پھر اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں۔ مجرم اور باغی میں ہر قانون فرق کرتا ہے، ایک حکومت کو تسلیم کرتا ہے، قانون کہتا ہے، مگر جرم ہو گیا اس کی سزا ملتی ہے اسے، مگر اس کو مملکت کا شہری مانا جاتا ہے، ایک سرے سے انکار ہی کر دیتا کہ میں اس آئین کا باغی ہوں، اس حکومت کو نہیں مانتا، باغی کی سزا الگ ہے۔ یہ کفار جو حضور کی آمد کے بعد اپنے دینوں پر جمے، یہ باغی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ریپرزینٹیو کو نہیں مانا، اب یہ ان کے لیے جنت کا کوئی سامان نہیں۔ حضور نے فرمایا اس اللہ کے جس اللہ کے ہاتھ میں میری جان اس کی قسم ہے کہ جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا کہ میں دنیا میں آگے پھر ایمان نہیں لایا کبھی جنت میں داخل نہیں۔ کلمہ گو جائیں مجرم ہیں، قصوروار ہیں، مگر وہ احترام کرتے ہیں اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا۔ ان میں فرق کرنا بالکل معقول بات، باغی اور ہوتا ہے، مجرم جو ہے نا قصوروار والا ہے۔ کلمہ گو کو کافر نہ کہے، بس سیدھی بات۔